الصلوۃ والسلام کے فرامین مزدوروں کے حوالے سے کیا ہے۔ آج یوم مزدور ڈے کی مناسبت سے، یکم مئی کی مناسبت سے آج اس حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی۔ حضرت سعید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سعید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل الرجل بیدہ وکل کسب مبرور۔ پوچھا گیا، حضرت سعید ابن عمیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ کون سا کام وہ سب سے پاکیزہ ہے، کون سا کسب، کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ، ہاتھ کی مزدوری وکل کسب مبرور، اور ہر وہ کام جو حرام کی امیزش سے کیا ہو، پاک ہو۔ فرمائے کہ ہاتھ کی کمائی، ہاتھ کی مزدوری، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ اطیب، حلال اور پاک روزی ہے۔ کلو رجل عمل الرجل بیدہ، ہر انسان کا وہ عمل جو اس کے ہاتھ کی کمائی سے، جو ہاتھ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان اسی حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اکل احدکم طعاما احب الی اللہ عز وجل من عمل یدہ۔ فرمایا کہ تم نے آج تک ایسا اطیب اور حلال روزی نہیں کھائی ہوگی جو اللہ کو پسندیدہ ہو تمہارے مال کی کمائی سے، تمہارے ہاتھ کی کمائی سے۔ فرمایا اس سے اللہ کو اور زیادہ کوئی کمائی پسند نہیں ہے جو انسان کے ہاتھ کی کمائی سے، جس میں انسان کے ہاتھ کا عمل دخل ہو۔ عزیزان محترم، مزدور کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مزدور کی اہمیت بہت زیادہ ہے، مزدور کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ سبحان اللہ۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باپ کے لیے رحمت بن کر آئے، جو انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، جو جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جو تمام عالم ملکوت، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ نبی الرحمہ، وہ رحمت للعالمین نبی، وہ مزدور کے لیے بھی کیا بن کر آئے؟ اونچی آواز سے کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے۔ آپ نے شاہی فرمان جاری کیا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جو لوگ اپنے گھروں میں کام کرواتے ہیں، جو لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، جو منیجر ہیں، جن کے ماتحت دکانوں کے اندر ملازمین کام کرتے ہیں، کسی بھی سلسلے میں، گھر میں نوکرانی کام کرتی ہے، کسی بھی سلسلے میں آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کے روپیے پیسے کو روک کے رکھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ مزدور سے آپ علیہ السلام نے کئی مواقع میں محبت کا اظہار کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک ہٹا کٹا شخص وہ اپنا آلات کسب، مثال لے لو گیتری، بیلچا، کرنڈی اور تغاری لے کر گزر رہا تھا، جو اس وقت آلات کسب تھے، مزدوری کا جو سامان تھا، گزر رہا تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ کئی اچھا ہوتا کہ جس تیزی سے یہ گزر رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں بھی اتنی تیزی دکھاتا۔ تو آپ علیہ السلام کو اس کی یہ بات بری لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کے لیے تیزی دکھانا، کسب کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے، ایک ہٹا کٹا شخص گزرا، اس کے پاس آلات کسب مزدوری کا سامان، تغاری، کرنڈی، بیلچا، مثال کے طور پہ یہ آلات اس وقت کے جو تھے اس کے پاس تھے، اور کسی نے یہ کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہ تیزی اللہ کے راستے میں دکھاتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اپنی اولاد کے لیے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے مزدوری کے لیے تیزی دکھانا، حلال کسب اور روزی کمانا، فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مترادف ہے۔ مزدور سے آپ علیہ السلام نے اتنی محبت کی، ہاں آخر میں فرمایا کہ اس میں بڑائی، تکبر، یہ چیزیں نہ ہو، اس کی امیزش سے پاک ہو۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، الکاسب حبیب اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا محنت کش آدمی یہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مزدور جس کی فضیلت، جس کے حقوق، آج حقوق کی جنگ ہے، آج کس کی جنگ ہے؟ حقوق، جس کے حقوق آپ نہیں بیان کر رہے، میں نہیں بیان کر رہا، دنیا کا کوئی نمبردار، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی بادشاہ نہیں بیان کر رہا، رحمت للعالمین عبداللہ کے لخت جگر، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حقوق بیان کر رہے ہیں؟ بادشاہ کے نہیں، کسی اور کے نہیں، مزدور کے حقوق۔ اسلام ایسا عالی دین اور ایسا